چونکہ پچھلے آیات مبارکہ کے اندر قانونی مشیت کا ہم نے ذکر کیا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اس کے اندر ہم نے قانونی مشیت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی پچھلی اتوار کو۔ امید ہے وہ تمہیں یاد ہوگی اور ذہنوں میں بٹھا دی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حکومت ایسا نہیں ہے کہ بس خود کسی کو دے دیتا ہے، خود کسی سے حکومت لے لیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ حکومت دینے کے لیے بھی کوئی قانون ہے اور حکومت لینے کے لیے بھی اللہ کی ایک قانون ہے مشیت کے۔ جو لوگ اللہ کے اس قانون پر عمل کرتا ہے تو اس کو حکومت مل جاتی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قانون پر عمل نہیں کرتا، اس کے خلاف کرتا ہے، اس سے حکومت چھین جاتی ہے۔ تو اس قانونی مشیت پر اللہ تعالیٰ ایک آیت بطور دلیل مزید پیش فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر، وتولج النہار، اور تو داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل، رات کے اندر۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی اے میرے اللہ، تو اپنے مقرر کردہ قانونی مشیت کے مطابق رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی یہ اس کی قانونی مشیت ہے۔ کہیں پر رات لمبی، کہیں پر رات چھوٹی، دن لمبا، دن چھوٹا، یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ اس قانون کے مطابق پورے سال کے اندر پوری دنیا کے ہر مقام میں لاکھوں سالوں سے وہ طریقہ جاری ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو نکالتا ہے زندہ من المیت، مردے سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء، اور تو رزق دیتا ہے قانونی مشیت کے مطابق، بغیر حساب، بے حساب۔ یہاں اگر آپ سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے قانونی مشیت کے مطابق، لوگ تو اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ زندے سے مردوں کو نکالنا، مردے سے زندے کو نکالنا، مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی، مگر اللہ تعالیٰ کی قانون اور اللہ کا دین جو ہے وہ ایسی باتوں پر فوکس نہیں کرتا، بلکہ اس کا معنی ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو اپنے قانونی مشیت کے مطابق مردہ یعنی غلام قوموں میں، تخرج الحی، تو نکالتا ہے آزاد افراد کو، من المیت، مردہ قوموں میں سے، غلام قوم میں سے آپ ایک ایسے آدمی کو نکالتے ہیں جو زندہ افراد ہوتے ہیں، آزاد افراد ہوتے ہیں۔ پوری قوم غلامی کو قبول کرتی ہے، مگر ایک فرد اللہ تعالیٰ یا دو فرد ایسے پیدا فرماتا ہے جو غلامی کی زندگی کے اندر لوگوں کو آزادی کی لہریں سناتا ہے۔ لہٰذا غلام قوموں میں آزاد افراد کی پیدائش۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ کیا معنی؟ یعنی تو آزاد قوموں میں سے غلام افراد کو نکالتا ہے، قوم آزاد ہوتی ہے، جس طرح پختون کی قوم ایک آزاد قوم تھی، اس میں غلام پیدا ہو گئے جو اب غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء، اور تو رزق دیتا ہے اپنے قانونی مشیت کے مطابق، بغیر حساب، بے حساب۔ ویسے تو اللہ تعالی ہر کسی کو اپنی ہمت کے مطابق، اس کا قانون ہے جو ہمت کے مطابق دیتا ہے، لیکن اللہ کے قانونی مشیت کے مطابق بعض افراد کو خزانے مل جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں، بہت بڑی کمائی کر لیتے ہیں، دفینہ نکل آتا ہے، تو یہ اس کی قانونی مشیت ہے۔ اب آگے اللہ تعالی ایک اور قانون بیان کرتا ہے کہ دیکھیں
پچھلی آیت کے اندر تو یہ حکومت کا لینا اور حکومت کا دینا ذکر ہوا کہ حکومت ضائع کیسی ہوتی ہے اور حکومت ملتی کیسی ہے. تو لہٰذا اقوام کی قومی زندگی اور موت کے قوانین مشیت کی وضاحت کے بعد کہ دیکھو دنیا میں رحمانی اور شیطانی حکومتیں ہوتی ہیں، اللہ کے قوانین مشیت کے مطابق قائم ہو جاتی ہیں، رحمانی حکومتیں بھی اور شیطانی حکومتیں بھی. اللہ کے ایک قانون ہے، اس پر جو بھی عمل کرے گا اس کو وہ ملے گا. اب آگے آیت کے اندر پہلی قسم کی وہ حکومت جو اللہ تعالی کے تقسیم رزق پر ایمان رکھتے ہوں اور امن کے بھی علمبردار ہوں، جو سارے انسانوں اور سارے عوام کو برابر سرابر تقسیم کے بھی قائل ہوں اور امن